جب زنا کی سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے دی جائے، علل اعلان دی جائے، کسی بند کمرے میں نہ دی جائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، میریڈ ہے، وواہت ہے، یا وہ عورت شادی شدہ ہے، کسی کی بیوی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے، اس مرد کو ختم کر دیا جائے، اس عورت کو ختم کر دیا جائے، انہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ سزا اسلامی قانون کے تحت دی جائے گی۔ آج ہمارے ملک میں چونکہ ہمارے ملک کا اپنا قانون چلتا ہے، اگر ہمارے گاؤں وغیرہ میں اگر اس طریقے کی کوئی گھٹنا ہو جائے تو ہم اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ قانون نافذ کر دیں گے اور سزائے موت دے دیں گے، ہم بھارت کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو جو سزا ہو سکتی ہے وہ سزا دلانے کی اور دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن زنا اتنا بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں، آپ یہ سوچئے کہ اسلام نے شادی شدہ زانی اگر ہے تو سزائے موت قرار دی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت گندا کام ہے اور بہت برا ہے۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا جس کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نے تم کو نہیں دی ہے۔ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں اندر کون کون سی باتیں، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حماس نام کی جو ایک تنظیم آرگنائزیشن ہے یہ سال 2 سال میں ایک حملہ کر دی اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل حماس کے مقابلے میں بہت زیادہ پاورفل ہے، یہ 2-4 راکٹ چھوڑ کر کے ان کے 10-20 لوگوں کو مارتے ہیں، پھر ادھر سے میزائلوں کی بمباری ہوتی ہے اور بے قصور فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو حقیقت کیا ہے؟ ہم اتنی دور سے بیٹھ کر کے سارے حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں یہ حالات دیکھ کر کے دکھ ہوتا ہے کہ بیتوں مسلمان کا خون رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بچ رہی ہیں۔ چاہے حماس کا، اگر حماس کا حملہ اسرائیل کے اندر عام شہریوں پر اور ناگرکوں پر ہو رہا ہے اور ان کے بیوی بچوں کو مارا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم جائز نہیں قرار دے سکتے۔ اور اسرائیل جواب میں اگر کارروائی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو مار رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آخر اسرائیل کی وہ دھرتی تو فلسطین سے ہی ملی تھی، وہ علاقہ تو فلسطین کا علاقہ تھا جسے آج اسرائیل نے ہتھیا لیا اور دھیرے دھیرے فلسطین پر وہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو آج میڈیا بھی بالکل ایک طرفہ آج فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت میں بول رہا ہے، جبکہ میڈیا والوں کو یہ جان لینا چاہیے اسی بھارت میں ایک بہت بڑے نیتا ہوئے تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ کانگریس کے نیتا نہیں تھے، بی جے پی کے نیتا تھے، ان کی وچار دھارا الگ تھی۔ انہوں نے اس دور میں ایک بیان دیا تھا جو بہت وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ آج ہماری حکومتوں کے معیار بدل گئے، آج میڈیا کی زبان بدل گئی۔ کاش میڈیا والوں کو قرآن کی آیت کوئی جا کر کے بتا دے، اے اسلام کے اوپر آتنکواد کا لیبل لگانے والوں، اسلام کسی آتنکواد کی دعوت نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنے کا تمہیں ادھیکار نہیں ہے، کسی کے قصور کی ہتیا نہیں کر سکتے۔ یہ سوسائڈ بمبنگ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی گیا کسی شاپنگ مال میں اپنے آپ کو اڑا دیا، 100 لوگوں کو مار دیا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کسی ایک بے قصور کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے، قرآن میں کہتا ہے۔ انسان کی جان کی یہ ویلو ہے اسلام کے اندر۔ اگر کسی ایک انسان کی کسی نے ہتیا کر دی تو ہتھیارے کو بدلے میں ہتیا کی جائے گی، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو وہ قاتل کو قتل کروا دے، چاہے تو وہ قاتل کو قتل کروا دے، اور چاہے تو قتل کے بدلے بہت بڑا اماؤنٹ جس کو دیت کہا جاتا ہے وہ دیت لے لے۔ یہ ادھیکار اللہ تعالیٰ نے جو انسان قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو دیا ہے۔ تو یہ 8واں حکم ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی ہتیا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ نمبر 9 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، کسی یتیم کا مال نہ ہتھیانا۔ آج یتیموں کے نام پہ بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں،
اور یتیموں کے نام پہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، یتیموں کا پیسہ لوگوں کی پاکٹ میں جا رہا ہے، لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اگر کسی یتیم کا مال آپ نے ناجائز طریقے سے کھایا، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہوتا، کوئی تھپڑ لگا کے نکل جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں تجھے تھپڑ کیوں مارا گیا۔ باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے میرے بھائی، باپ نہ ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔